أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. صدق الله العليم. قرآن حکیم کے سورہ مبارکہ بقرہ کی وہ آیت جو سید الآیات ہے، آیت الکرسی، اس کے ابتدائی کلمات کی روشنی میں ہم ملک خدا اور حسین کے عنوان سے گفتگو کر رہے ہیں۔ سلسلہ گفتگو آپ حضرات کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہوگا۔ گفتگو مختلف جہات اور جوانب رکھتی ہے۔ منبر کی گفتگو میں وقت کی محدودیت کے باوجود بہت سے اطراف گفتگو کو نظر میں رکھنا پڑتا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کوئی بھی گفتگو ہو وہ ہماری زندگی سے مربوط ہو، ہماری عملی زندگی سے، ہماری آج کی زندگی سے مربوط ہونا چاہیے۔ ایمانی حقائق کا ایسا بیان جو زندگی سے ربط نہ رکھتا ہو، منظور نظر الہی نہیں ہے۔ منظور نظر مشیت، منظور نظر الہی، منظور نظر شریعت یہ ہے کہ جو بھی ذکر الہی ہو وہ ہماری زندگی سے، عملی زندگی سے مربوط ہو۔ اور اسی لیے ذکر کے مراتب جو بیان کیے گئے ہیں، ذکر حق، ذکر اللہ، اس کے جو مراتب بیان کیے گئے ہیں وہ کیا مراتب ہیں؟ زبان سے ذکر سب سے ادنا مرتبہ ہے، سب سے ادنا مرتبہ، سب سے معمولی درجہ ذکر کا یہ ہے کہ انسان ذکر زبان سے کرتا رہے۔ یہ بہت معمولی درجہ ہے، ادنا درجہ ہے، اگرچہ اس کا بھی اپنا فائدہ ہے، ثواب ہے، فائدہ ہے، اثر ہے، لیکن وہ ذکر جو ذکر قلبی ہے
اور وہ ذکر جو ذکر لسانی ہے، دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ اہم ترین جو اذکار ہیں ذکر الہی کے مراتب میں، اہم ترین مرتبہ ذکر یہ ہے کہ انسان کوئی کام کرتے وقت اللہ کو یاد رکھے۔ کوئی کام کرتے وقت، یہ اہم ترین مرتبہ ہے۔ اور اب ایک جملہ اور واضح تر کر دوں، معصوم کے کلمات ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات ہیں۔ اہم ترین مراتب ذکر کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ جس وقت انسان کے سامنے کوئی روک نہ ہو، کوئی رکاوٹ نہ ہو، اور اسے کوئی گناہ کرنے کا موقع نصیب ہو، حاصل ہو، اور وہ یاد خدا کی بنا پر گناہ نہ کرے۔ زبان سے کچھ کہے یا نہ کہے یہ مسئلہ نہیں، دل میں ذہن میں یہ بات آ جائے خدا ہے، خدا دیکھ رہا ہے، خدا نے یہ کام کرنے کے لیے منع کیا ہے، یا خدا اس کام کو پسند نہیں کرتا، بس خدا پسند نہیں کرتا اس لیے ہم یہ کام نہیں کریں گے، یہ ترک کر دینا اس کام کا، یہ بلند ترین مراتب ذکر میں سے ہے۔ تو اس گفتگو کا خلاصہ کیا ہوا؟ اس گفتگو کا خلاصہ یہ ہوا کہ ذکر الہی بھی ہماری عملی زندگی سے مربوط ہونا چاہیے۔ جتنے ایمانی حقائق ہیں وہ ہماری زندگی سے مربوط ہونے چاہیے۔ اصول دین کے مباحث یہ صرف عقل علمی کی غذا بن کر نہ رہ جائیں، بلکہ عقل عملی کے رہنما بنیں اور عمل کا ثمرہ عطا کریں۔ توحید، نبوت، معاد، عادل، امامت، یہ سب مباحث کس لیے ہیں؟ ہم کس لیے مسلسل توحید کا بیان کرتے ہیں؟ یاد رکھیے گا یہ جملے جو میں نے عرض کیے تھے، عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ توحید کا تقاضا یہ ہے کہ نماز پڑھیں، درست ہے، صحیح ہے یہ بات۔ توحید کا تقاضا یہ ہے کہ روزہ رکھیں، درست ہے، صحیح ہے یہ بات۔ توحید کا تقاضا یہ ہے کہ حج کو جائیں، درست ہے، بالکل صحیح ہے۔ لیکن توحید کا بڑا تقاضا یہ بھی ہے کہ سندھی اور غیر سندھی ایک دوسرے سے محبت کریں خدا کی خاطر۔ توحید کا تقاضا ہے کہ لسانی نفرت پیدا نہ ہو، توحید کا تقاضا ہے علاقائی نفرت پیدا نہ ہو، توحید کا تقاضا ہے کہ نسلی نفرت پیدا نہ ہو۔ توحید کے بڑے تقاضے ہیں یہ، توحید کے تقاضے ہیں۔ توحید کا تقاضا یہ ہے کہ سلمان کو سلمان فارسی کہہ کر چڑھایا نہ جائے، سلمان محمدی کہہ کر احترام کیا جائے۔ توحید کا تقاضا ہے۔ توحید کا تقاضا ہے کہ عرب اور عجم کا تعصب نہ برتا جائے۔ توحید کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا نبی، اس کا رسول، اس کا پیغمبر، اس کا اس طرح احترام کیا جائے کہ اپنے ماں باپ سے زیادہ پیغمبر کا احترام کیا جائے، اپنے ماں باپ سے زیادہ اللہ کے رسول سے محبت کی جائے۔ توحید کا تقاضا ہے۔ توحید کا تقاضا یہ کہ پیغمبر جو فیصلہ کر دے اس کو تسلیم کر لیا جائے،
توحید کا تقاضا یہ ہے کہ صرف زبان سے تسلیم نہ کیا جائے، دل سے تسلیم کیا جائے۔ توحید کا تقاضا یہ ہے کہ پیغمبر اگر کوئی حکم دے دے، کوئی فیصلہ کر دے، تو دل میں اس فیصلے کے خلاف کوئی خلش بھی پیدا نہ ہو۔ توحید کا تقاضا ہے، یہ زندگی سے مربوط ہونی چاہیے نا توحید۔ توحید کا تقاضا ہے کہ اولاد کو اللہ کی امانت سمجھا جائے۔ توحید کا تقاضا ہے کہ اپنی کمائی کو اللہ کے لطف و کرم کا نتیجہ سمجھا جائے۔ توحید کا تقاضا ہے کہ بچوں کی تربیت عبادت سمجھ کر کی جائے۔ مجرد زندگی اختیار کر کے، راہبانہ زندگی اختیار کر کے، خانقاہوں میں بیٹھ کر یا غاروں میں بیٹھ کر یا پہاڑ کی چوٹیوں پر بیٹھ کر بیوی بچوں کے تعلقات سے الگ رہ کر یاد خدا کرنا معمولی یاد خدا ہے۔ بیوی بچوں کے درمیان رہ کر خدا کے احکام کے مطابق گھر کے لوگوں کی تربیت کرنا یہ بڑی ریاضت ہے۔ یہ بڑی ریاضت ہے۔ ایک ماں اپنے آغوش میں ایک اچھی بیٹی کی تربیت کرے، اچھے بیٹے کی تربیت کرے بخاطر خدا، اس ریاضت کا کوئی ثمرہ سمجھ سکتا ہے کتنا ہے؟ سن لیجئے روایت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک مقام پر فرماتے ہیں عام طور پہ گھروں میں جھگڑے کیا ہوتے ہیں؟ مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، غیر مسلموں کی نہیں۔ اور مسلمانوں کی قسمیں کتنی ہیں وہ خود قرآن بتا دیتا ہے۔ ہم اگر مسلمانوں میں طبقے بنائیں تو لوگ کہیں گے کہ صاحب دیکھیے یہ آپ غلط کام کر رہے ہیں، مگر اگر خدا نے طبقے بنا دیے ہوں تو ان طبقوں کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ کل بھی ایک اشارہ کیا تھا میں نے، صبح کی یہاں کی مجلس میں بھی اور شب کی گفتگو میں بھی، جو حضرات دونوں مجلسوں میں شریک تھے ان کے ذہنوں میں ہوگا، لیکن وہ مطلب پھر آج میں مکرر عرض کروں گا تاکہ اس سلسلے میں بھی وہ گفتگو مکمل اور مربوط رہے۔ پروردگار نے جو طبقے بتائے ہیں اور بنائے ہیں ان کو نظر میں رکھنا چاہیے۔ بہرحال ہمارے ہاں اس طرح کے اختلافات ہو جاتے ہیں کہ بہو آئی اور پہلی اولاد بیٹی ہو گئی، اب قیامت ہے۔ نہ ساس کو اب وہ بہو اچھی لگ رہی ہے، نہ سسر کو، کبھی کبھی شوہر کو بھی اچھی نہیں لگتی، ایک مصیبت، بیٹی پیدا ہو گئی۔ یعنی کیا یہ بہو جو ہے یہ خالق ہے، مصور ہے؟ اس نے اپنے رحم میں اس بچے کو شکل و صورت دی، بیٹی بنا دیا۔ اعتراض کس پر ہے، بہو پر یا خدا پر؟ کس پر اعتراض ہے؟ غیرت نہیں آتی، اندازہ نہیں ہوتا کہ اس طرح کی باتیں موجب شرک و موجب کفر ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں یہ سماجی مسائل ہیں، یہ گھریلو مسائل ہیں، یہ معاشرتی مسائل ہیں، ان کا دین و اصول دین سے تعلق نہیں ہے۔ بیٹی کی ولادت کی بنا پر بہو سے نفرت کرنا شرک ہے، کفر ہے، گناہ کبیرہ ہے، خلاف تقاضا توحید ہے، رضا الہی اور مشیت حق سے ٹکرانا ہے۔ اللہ نے جو اختیار کیا اس کو ناپسند کرنا ہے۔ اللہ نے پسند کیا کہ آپ کے ہاں بیٹی پیدا ہو، آپ ناپسند کر رہے ہیں۔ کس نے پسند کیا؟ المصورو کس کا نام ہے؟
کون ہے جو رحم مادر میں آخری صورت عطا کرتا ہے مولود کو؟ حق سبحانہ و تعالی، وہ ہے مصور، دست قدرت کام کرتا ہے۔ اس نے پسند کیا، اس نے اختیار کیا کہ آپ کے یہاں بیٹی پیدا ہو۔ آپ ناپسند کر رہے ہیں، نفرت کر رہے ہیں، تو کس کی پسند کو ٹھکرا رہے ہیں؟ ایک طرف خدا کی پسند کو ٹھکرا رہے ہیں، دوسری طرف ایک خدا کی بندی، ایک کنیز خدا پہ ظلم کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، اور پھر چاہتے ہیں زندگی میں رونق پیدا ہو۔ اب سمجھتے ہیں کہ گھروں میں نحوستیں کیوں برستی ہیں، معاشرے میں نحوستیں کیوں آتی ہیں، بے برکتی کیوں پیدا ہوتی ہے؟ یہ مسائل رہے ہیں، ہر دور میں رہے ہیں۔ اس لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ خاتون سعادت مند ہے جس کی پہلی اولاد بیٹی ہو۔ یہاں ساری کوششیں کیا ہوتی ہیں؟ ہاسپٹلز کے چکر لگتے ہیں، ڈاکٹروں کے چکر لگتے ہیں، الٹرا ساؤنڈ کرائے جاتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، سب جتنے کرتب آپ کرتے ہیں آپ جانتے ہوں گے۔ ساری کوششیں یہ ہوتی ہیں کہ پہلا بیٹا ہو، کوششیں یہ ہوتی ہیں پہلا بیٹا ہو۔ حضور کے یہاں حضور کی نسل مبارک، حضور کی ذریت طیبہ کس سے چلی؟ بیٹی سے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کسی گھر میں دو بھائی ہوں، کسی کا بیٹا ہو، کسی دوسرے بھائی کی بیٹی ہو، اب وہ جس کی بیٹی ہوتی ہے بیچارے کا چہرہ جو ہے بجھا بجھا سا رہتا ہے، جس کا بیٹا ہے وہ بہت خوش رہتا ہے، اور عجیب عجیب نفسیاتی پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں، اخلاقی پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں، عجیب عجیب الجھنیں اور گھٹن کا ماحول پیدا ہوتا ہے۔ کسے معلوم ہے کہ کل یہ بیٹا لائق ہوگا یا نالائق، اور کسے معلوم ہے کہ یہی بیٹی کہیں کوثر نہ بن جائے۔ کسے معلوم، کسے معلوم ہے کہ بیٹی ہی آپ کے لیے سبب بقائے نسل بن جائے۔ تو ایک حدیث تو یہ ہے حضرت کی کہ سعادت مند ہے وہ بیٹی، سعادت مند ہے وہ خاتون جس کی پہلی اولاد بیٹی ہو۔ دوسری حدیث سماعت فرما لیجئے، بھلا نہ دیجیے گا اور واہ واہ کر کے یہیں سب واپس نہ کر دیجیے گا۔ حضرت نے ایک مرتبہ فرمایا، یہ روایت مختلف طرق سے آئی ہے اور مختلف تعداد کا ذکر ہے۔ فرمایا کہ اگر اللہ نے کسی کو 4 بیٹیاں دی ہوں، ایک روایت میں 3 بیٹیاں دی ہوں، اور وہ چاروں یا تینوں بیٹیوں کی اچھی تربیت کرے، نیک تربیت کرے، پروان چڑھائے اور انہیں اپنے گھر سے باعزت، بآبرو، عفت و عصمت کے ساتھ ان کے شوہروں کے گھر پہنچائے، تو روز قیامت بلا حساب و کتاب اللہ اسے جنت میں بھیج دے۔ بلا حساب و کتاب اللہ اسے بہشت عطا فرمائے گا۔ کس کا اعلان ہے؟ کس کا وعدہ ہے؟ کس کا وعدہ ہے؟ اسی کا وعدہ جس نے خود جنت کے ہونے کی خبر دی، ورنہ ہمیں معلوم کیا تھا کہ جنت بھی کوئی شے ہے؟ خدا کے ہونے کی خبر جس نے دی، جنت کے ہونے کی خبر جس نے دی، جہنم کے ہونے کی خبر جس نے دی، جس نے جنت کی راہیں دکھائیں، وہ وعدہ کر رہا ہے اگر کسی کے پاس 3 بیٹیاں یا 4 بیٹیاں ہوں اور وہ اچھی تربیت کر کے انہیں پاک دامنی کے ساتھ، عصمت و عفت کے ساتھ، علم و ادب کے ساتھ، دین و دیانت کے ساتھ، تہذیب و ثقافت کے ساتھ انہیں تربیت کر کے اور ان کے شوہروں تک پہنچا دے، گھر سے شوہر کے گھر تک پہنچائے، یہ اتنی بڑی عبادت و ریاضت ہے کہ بلا حساب و کتاب بہشت میں خدا بھیج دے گا۔
آپ سمجھے، آپ خانقاہ میں اگر میں بیٹھا رہوں، اپنی بات کر رہا ہوں کسی اور کی نہیں، خانقاہ میں بیٹھا رہا ہوں، نہ شادی کیا نہ بیاہ کیا، اور نچھاور کے پیسے اور نظر کے پیسے اور جناب والا کیا کیا کہتے ہیں اسے، نذرانے چلے آ رہے ہیں، چڑھاوے چلے آ رہے ہیں، اور بغیر محنت کے روٹی مل رہی ہے، پیسہ پسینہ بہانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں محسوس ہوتی، امت ہے، اور جناب والا پیر عقیل الغروی صاحب کا، ابے اپنے ہی کو کہہ رہا ہوں، آپ کیوں میرے سامنے ہی ہنس کے میرا مذاق اڑا رہے ہیں؟ تھوڑا تو لحاظ کیجئے، روزی روٹی چل رہی ہے اور خوب تعیش کے ساتھ، تعیش کے ساتھ، عیش و عشرت کے ساتھ، یہ پیر عقیل الغروی صاحب کا کتنا حساب ہوگا آپ کو اندازہ نہیں ہے، لیکن وہ شخص جو محنت کر رہا ہے، مزدوری کر رہا ہے، اٹھتے بیٹھتے جسم میں درد ہو رہا ہے، پاؤں میں زخم ہے، ہاتھ میں زخم ہے، چھالے پڑ رہے ہیں، گھٹے پڑ رہے ہیں، اور پھر گھر آتا ہے اور بیوی کی ڈانٹ بھی سنتا ہے، اور پھر بیوی کی تسلی خاطر اور تشفی خاطر کے لیے بیوی کو بھی خوش کرتا ہے، بچوں کی نگہداری کرتا ہے، تربیت کرتا ہے، کبھی بچوں کا قہر سنتا ہے، کبھی بچوں پہ قہر کرتا ہے، پھر قہر کرنے کے نتیجے میں پھر اپنے آپ پہ قہر کرتا ہے، آئے بلا وجہ ہم نے بچوں پہ غصہ کیا، بچوں کا کیا قصور تھا، اپنی تھکن ہم نے بچوں پہ اتار دی۔ یہ جو ریاضت ہے، یہ جو مصائب سے گزرنا ہے، یہ اولاد کی تربیت کی ریاضت، یہ عبادت، یہ محنت، یہ ابتلاء، یہ آزمائش، اس کا اجر و ثواب اتنا ہے، اگر ہر مرحلے پر اللہ کا لحاظ رکھا گیا ہے تو اس کا اجر و ثواب اتنا ہے کہ بے حساب و کتاب، بہشت۔ جب حضور نے یہ فرمایا تو ایک صاحب نے تعجب کیا، یا رسول اللہ، بے حساب و کتاب بہشت، صرف بچیوں کی تربیت؟ آپ کو معلوم ہے بچیوں کی تربیت کیا آسان ہے؟ اور جب انہوں نے تعجب کیا، کہا 3 نہیں 2 بچیوں کی تربیت بھی کوئی کرے تو بے حساب و کتاب جنت میں جائے گا۔ کہا یا رسول اللہ، کہا ایک بیٹی کی تربیت بھی اگر کوئی کرے تو بے حساب و کتاب جنت میں جائے گا۔ سنا آپ نے؟ سنا آپ نے؟ اب گھروں میں آج سے یہ جھگڑا نہ ہو کہ بہو آئی تھی اور بہو منحوس نکلی۔ کیا نحوست تھی؟ بیٹی کو جنم دیا۔ شرم آنی چاہیے، غیرت آنی چاہیے اس کفر پر، اس شرک پر، اس بد اخلاقی پر۔ خدا کو کیا منہ دکھائیں گے؟ نمازوں کا غرور ہے، نمازیں آپ کے منہ پہ مار دی جائیں گی۔ روزے اور حج کا غرور ہے۔ اللہ کا ہر حکم اور ہر فیصلہ قبول کیا جائے۔ بیٹی دے تو بیٹا دے دو، خدا کی امانت ہے، اور جو اس نے پیسہ دیا ہے وہ اس پہ خرچ کیا جائے، اللہ کا حکم سمجھ کر تربیت کی جائے، اللہ کا حکم سمجھ کر، اور پھر امید رکھی جائے تو اللہ سے۔ یہ سب کیا ہے؟ تقاضائے توحید، خدا کی بندگی کے تقاضے ہیں۔ آپ کی زندگی میں کوئی چیز پرائیویٹ نہیں ہے، سب اللہ کی ہے۔ آپ بھی اللہ کے، آپ کی بیوی بھی اللہ کی، آپ کے بچے بھی اللہ کے، اور آپ کے درمیان جو ریلیشنز ہیں وہ سب اللہ کے بتائے ہوئے ہیں، اللہ کے مطابق ہونے چاہیے۔ کوئی چیز آپ کی اپنی پرائیویٹ نہیں ہے، سب اللہ کی ہے۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، سب کچھ اللہ کا ہے۔ جو چیز آنکھوں سے نظر آتی ہے، زمین آسمان، یہ ٹھوس مادی چیزیں، یہ مجسم چیزیں، یہ سب اللہ کی ہیں، اور جو چیزیں مجسم نہیں ہیں، آنکھوں سے نظر نہیں آتی، وہ بھی اللہ کی ہیں۔ کوئی چیز کسی غیر حق کی نہیں ہے۔
اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ اتر گئی دل میں؟ کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ جب آپ کی کوئی پرائیویٹ لائف نہیں ہے، جو کچھ ہے اللہ کا ہے، تو مسلمان کس منہ سے کہتا ہے کہ رسول اللہ کی 2 زندگیاں تھی، ایک بحیثیت نبی، ایک ان کی پرائیویٹ لائف تھی؟ یہ فلسفہ کہاں سے آ گیا؟ نماز سکھاتے تھے تو پیغمبر رسول کی حیثیت سے سکھاتے تھے، نوازوں سے پیار کرتے تھے تو وہ ذاتی مسئلہ تھا۔ آپ اگر اپنی بیٹی کی تربیت کریں بخاطر خدا تو عبادت ہے، مصطفیٰ اگر فاطمہ کے لیے اٹھ جائے احترام میں تو یہ ذاتی مسئلہ ہو جائے۔ ایک اور صلوات پڑھ دیجئے۔ خدا شاہد ہے، خدا شاہد ہے، اللہ نے مجھے 2 بیٹیاں دی ہیں، ایک بیٹا دیا ہے۔ میں کبھی کبھی بلا کے بچوں کو پیار کرتا ہوں اور دل میں یہ ہوتا ہے پروردگار گواہ رہنا، یہ تیری امانت ہے، میں ان کا احترام کر رہا ہوں۔ کبھی کبھی، ہر وقت یہ کیفیت نہیں ہوتی میری، میں کوئی معصوم ہوں، بہت خطا کار ہوں، ہر وقت یہ کیفیت نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی یہ کیفیت ضرور ہوتی ہے کہ بیٹی کو اس لیے تو اس وقت ایک پیار کریں تاکہ خدا گواہ رہے کہ پروردگار تیرے حکم کے تحت میں بیٹی کا احترام کر رہا ہوں۔ اچھا، ہم کبھی کبھی خدا کا لحاظ کرتے ہیں، اکثر نہیں کرتے۔ کیا نبی معصوم سے یہ ممکن ہے کہ اللہ کا لحاظ کسی وقت نہ رہے؟ ممکن ہے، پاسبل ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ پاسبل ہے تو ہماری اس سے کوئی گفتگو ہی نہیں ہے، وہ اس لائق نہیں ہے کہ اس سے گفتگو کی جائے۔ وہ محمد عربی، وہ رسول خاتم، وہ نبی اعظم جس نے تقوی کا سب سے بڑا سبق دیا، جس نے بتایا کہ ہر لمحہ ہر نفس اللہ کا لحاظ رکھا کیسے جاتا ہے۔ تو جب مسجد میں، گھر پہ نہیں، مسجد میں فاطمہ آتی تھی اور پیغمبر کھڑے ہو جاتے تھے تو پیغمبر کو اس وقت صرف بیٹی کا لحاظ ہوتا تھا یا خدا کا بھی لحاظ ہوتا تھا؟ سنیں، لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ فاطمہ زہرا کی فضیلت بیان کرتے ہیں تو غلو کرتے ہیں، دیوانے ہو جاتے ہیں، مجنون ہو جاتے ہیں، شرک کرتے ہیں، الوہیت کے درجے تک فاطمہ کو پہنچا دیتے ہیں۔ ان کے ہاں ایک بعض لوگ مسلمانوں میں پیدا ہو گئے، کسی کا احترام نہ کیجئے، احترام میں کھڑے نہ ہو، یہ شرک ہو جائے گا۔ ہاں، اگر پریزیڈنٹ بش صاحب آ جائیں تو رکوع بھی کر لیجئے، شرک نہیں ہوگا۔ رسول اللہ کے چوکھٹ کو چومنے سے شرک ہو جائے گا، لیکن پریزیڈنٹ بش صاحب کی پیشانی چومنے سے شرک نہیں ہوگا۔ ایک مکتب ہے، آپ دیکھتے ہیں، جانتے ہیں، پہچانتے ہیں نا۔ بعض لوگ ایسے جانے پہچانے ہوتے ہیں کہ نام لینے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔
استاد ہے کوئی، ایک شاگرد ہے، شاگرد کھڑا ہو گیا استاد کے احترام میں، کہ شرک ہے. کوئی بزرگ ہے، عالم دین ہے، یا کسی بھی فیلڈ کا عالم، سائنٹسٹ ہے، ایک جج ہے، ایک وزیر ہے، ایک کبیر ہے. اکرموا کریم کل قوم، ہر گروہ ہر قوم کے کریم و شریف و صاحب عزت شخص کی عزت کرو، تکریم کرو. حضور نے سکھایا یہ اخلاق. اب اگر احترام میں کھڑے ہوں، آپ دیکھیں گے بعض حضرات کہتے ہیں ہم لوگ، ظاہر کوئی آیا بوڑھا بزرگ کوئی ہے، چاہے وہ جاہل کیوں نہ ہو، مگر اس کی سن و سال کا احترام ہے. وہ اپنی عمر میں ہمارے باپ کے برابر ہے. ہم ہوں گے علامہ دہر، ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم اس کا احترام کریں. حضور کا ارشاد ہے من لم یعقر کبیرنا لیس منا، جو ہمارے درمیان ہمارے بڑے بوڑھوں بزرگوں کا وقار قائم نہ رکھے، ان کا احترام نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں آئے. سنا جوانوں، یہ پیغام سنا کس کا ہے؟ پیغمبر عربی، پیغمبر ہاشمی، پیغمبر مکی، پیغمبر مدنی، پیغمبر قرآنی، خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. جو ہمارے بوڑھوں کا احترام نہ کرے، بوڑھوں کا، بوڑھا ایک شخص صرف بوڑھا ہے، بڑا ہے، عمر میں آپ سے بڑا ہے، اور کوئی اس کو فضیلت حاصل نہیں ہے. اتنی فضیلت حاصل ہے کہ اس دنیا میں آپ سے پہلے آیا ہے. اچھا وہ آیا ہے یا اسے بھیجا گیا ہے؟ خود سے آ گیا ہے. خدا ہے وہ، خود سے آ گیا ہے. پیغمبر فرماتے ہیں کہ ہمارے بوڑھوں کا، اپنے بوڑھوں کا، اپنے بزرگوں کا، کبیر، صرف کبیر ہونا، کبیر السن، بڑا ہونا، اس کا وقار باقی رکھو. اور بچوں کا اکرام کرو، احترام کرو. جو بچوں سے لطف و پیار سے پیش نہیں آتا وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے. وَمَن لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا لَيْسَ مِنَّا، جو ہمارے بچوں پہ، چھوٹوں پہ رحم نہ کرے، ترس نہ کھائے، لطف نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے. جو بڑوں کا اکرام نہ کرے، وقار نہ ان کا وقار لحاظ میں نہ ہو، وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو اگر ہم کسی بڑے کے لیے اٹھ رہے ہیں احترام میں، تو یہ کیا ہے؟ توحید کا تقاضا ہے، تہذیب نبوت ہے، نبی کی سکھائی ہوئی تہذیب ہے. تو جس نے ہمیں یہ بتایا کہ بچوں کو پیار کرو خدا کی خاطر، بڑوں کا احترام کرو خدا کی خاطر، وہ کہیں اور نہیں، مسجد میں. جب مسجد میں بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ تشریف لاتی تھیں تو کھڑے ہو جاتے تھے، بی بی کو اپنی جگہ بٹھاتے تھے. خدا کی قسم، اللہ اکبر. اسے ایک عمل پیغمبر کی تشریح و تفسیر لفظوں میں ہو نہیں سکتی. یہ ہے فاطمہ. کون ہے جو فاطمہ کے مقابلے پہ آ سکے؟ احترام فاطمہ توحید کا تقاضا ہے. احترام فاطمہ توحید کا تقاضا ہے. دونوں جہان کی کوئی دوسری عورت مرتبے میں فاطمہ کے برابر نہیں ہے. فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا جزو وجود ہے. میرا جز ہے. بہرحال یہ سب مثالیں ہیں. مثال میں کیا دے رہا تھا کہ آپ کی زندگی میں کوئی چیز پرائیویٹ نہیں ہے، کوئی چیز پرائیویٹ نہیں، کوئی چیز پرائیویٹ نہیں ہے، آپ کی نہیں ہے. اب سمجھیے کہ میں جسے کہتا ہوں ملک خدا، وہ کیسے ڈسکور ہوگا. کیپٹلزم
اسلام کا دشمن کیوں ہے؟ آپ کسی سے اس کی پوری دولت چھین لیں تو آپ کا دشمن نہیں ہوگا. اگرچہ اس کی کوئی دولت نہیں ہے لیکن وہ سمجھتا ہو کہ میری دولت ہے، پھر چھین لیں آپ اس سے. مسئلہ یہ ہے کہ کیپٹلزم میں انڈیویجول پراپرٹی ہوتی ہے نا، پرائیویٹ. میں مالک ہوں، میں مختار ہوں، قیمتیں میں طے کروں گا، مزدوری میں طے کروں گا. مزدور کی قدر و قیمت کیا ہے اپنی جگہ؟ کچھ نہیں، میں جو چاہوں گا طے کروں گا. اس کے خون پسینے کی قیمت وہ طے نہیں کرے گا، میں طے کروں گا، اس لیے کہ میں سرمایہ دار ہوں. چیزوں کی قیمت میں جو چاہوں گا طے کروں گا، اس لیے کہ میں بنا رہا ہوں، صنعت میرے ہاتھ میں، انڈسٹری میرے پاس ہے، تمام مینز آف پروڈکشن میرے پاس ہیں، میرے ہیں. یہ ہے کیپٹلزم. اسلام کیا کہتا ہے؟ ضرب کاری، اصلا سیدھے سیدھے ایک شمشیر لا الہ الا اللہ. کچھ نہیں ہے آپ کا، نہ زمین کے اندر کے ذخائر، نہ زمین سے روئیدہ ہونے والا کوئی دانہ، نہ آپ کا جسم، نہ آپ کی جان، نہ آپ کے اوپر کا آسمان، نہ فضا، نہ ہوا، نہ پانی، کچھ نہیں ہے آپ کا. للہ ما فی السماوات والارض، جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے. یہ ملک نواز شریف صاحب کا ہے؟ یہ ملک کس کا ہے؟ پرویز مشرف صاحب کا تھا کبھی؟ جب وہ کرسی پہ رہے ہوں گے تو سمجھتے ہوں گے کہ ملک میرا ہے. ان کی جگہ جو صاحب آئے وہ سمجھتے ہوں گے ملک میرا ہے. بھارت کیا نریندر مودی صاحب کا ہے؟ امریکہ کیا اوباما صاحب کا ہے؟ اور کیا مثالیں دوں؟ کسی زمانے میں جب 5ویں 6ٹھی درجے کا طالب علم تھا تو دنیا کی تمام کنٹریز کے کیپٹل اور ان کے پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ سب کے نام نو کے زبان تھے، یاد رہا کرتے تھے. اب یاد رکھنے کی کوشش کرتا ہوں تب بھی یاد نہیں ہوتے ہیں، بالکل یاد نہیں ہوتے ہیں. نکال دیں ذہنوں سے یہ خناس. اور پڑھیں سورہ ناس. پڑھیں سورہ ناس، پناہ لیں اس رب کی جسے جس کے بھی ظلم و ستم سے بچنا ہو وہ پناہ لے رب کی. قل اعوذ برب الناس. اس کے بعد کیا ہے؟ کیا ہے؟ ملک الناس. ملک کسے کہتے ہیں؟ ملک خدا کی بحث ہے نا. قل اعوذ برب الناس. اس کے بعد ملک الناس، جو تمام لوگوں کا بادشاہ ہے، سب کا بادشاہ وہ ہے. ملک خدا کو درک کیجئے، دریافت کیجئے، ڈسکور کیجئے، ریئلائز کیجئے، ریکوگنائز کیجئے، رجسٹر کیجئے اپنے ذہنوں میں، اپنے ضمیروں میں. اور بیعت کیجئے تو حق کی بیعت کیجئے. شہری بننے کی کوشش کیجئے تو ملک خدا کے شہری بننے کی کوشش. علمی اعتبار سے موٹی موٹی اصطلاحیں جو اکثر سناتا رہتا ہوں، دھونس ہے نا قائم؟ نہیں قائم ہے. آپ ہنس رہے ہیں. بعض لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ میں موٹے موٹے الفاظ استعمال کرتا ہوں تاکہ میری دھونس قائم رہے. کیا سوء ظن ہے خدا کی قسم. اسلام کہتا ہے کہ بنیاد ہونی چاہیے زندگی کی حسن ظن پر. یہ حسن ظن سے مراد توزو والا ظن ہے. حسن ظن پر، حسن ظن پر، اچھے خیالات پر زندگی کی بنیاد ہونی چاہیے.
میں جب کبھی کوئی موٹی اصطلاح، کوئی ٹرمینالوجی، کوئی نظریہ کچھ پیش کرتا ہوں تاکہ جو مجلس میں موجود طالب علم ہیں ان کی طالب علمانہ رگ بھی پھڑکنے لگے، جستجو بیدار ہو. لیکن پھر میں اور باتیں بھی تو کہتا ہوں. تو بہرحال اگر علمی اصطلاحوں میں گفتگو ہو تو ملک خدا کی گفتگو بڑی پرہیبت ہوگی، ہے بھی پرہیبت، سمجھ میں نہیں آئے گی، مشکل ہو جائے گی، ادق ہو جائے گی. مگر ملک خدا کی گفتگو اگر سمجھنا چاہیں تو ایک انسان مومن اپنی فطرت کی زبان میں اگر سمجھنا چاہے، جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں سب ملک خدا ہے. آپ کو صرف ملک خدا کے شہری بننے کی خواہش ظاہر کرنی ہے. ہیں آپ ملک خدا میں، خود آپ ملکیت ہیں خدا کی، آپ مخلوق ہیں خدا کی، مگر یہ لطف ہے، یہ کرم ہے خدا کا کہ آپ اس کے ہیں، مگر آپ کو اس نے ایک ایسی کیفیت بھی عطا کی ہے کہ آپ خودی کا نشہ بھی رکھتے ہیں. ایک گونا خودی کا نشہ بھی رہتا ہے. اور کبھی کبھی یہ نشہ جب چڑھتا ہے تو مختلف کیفیتیں ہوتی ہیں. یاس یگانہ چنگیزی کا شعر ہے، بہت مشہور، سب کو یاد ہوگا. خودی کا نشہ چڑھا آپ میں رہا نہ گیا، خودی کا نشہ چڑھا آپ میں رہا نہ گیا، خدا بنے تھے یگانہ مگر بنا نہ گیا. اچھا کون ہے ہم میں سے جو فرعون نہیں بننا چاہتا ہے؟ سچ بتائیے گا. تکلف برطرف، حجاب نہ رکھیے، اپنائیت سے بات کیجیے، دل کی بات کیجیے. کون ہے جو فرعون نہیں بننا چاہتا؟ ہر شخص کے اندر ایک فرعون پوشیدہ ہے، اور جہاں فرعونیت کے اظہار کا موقع ملتا ہے چوکتا بھی نہیں ہے کوئی. زد پہ بیوی آ جائے، بچہ آ جائے، دوست آ جائے، مزدور آ جائے، کسی ملک کی رعایا آ جائے، چوکتا کوئی نہیں ہے. ہر شخص کے اندر ایک فرعون پوشیدہ ہے، ہر شخص کے اندر ایک ابلیس پوشیدہ ہے. ریاضت یہی ہے کہ اس فرعون کو غرق دریائے نیل کرنے میں کون کامیاب ہوتا ہے. سنو، اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے خدائی کرنے کے لیے، مگر خدائی کا تقاضا کیا ہے کہ فرعون کو غرق نیل کر کے دکھاؤ. تمہارے اندر جو فرعون ہے، تمہارے اندر جو ابلیس ہے، اسے رجیم کر کے دکھاؤ اور خود کو ملک خدا کا شہری بناؤ. بہت تفصیلات ہیں، مگر آپ سبحان اللہ کرتے ہیں. آپ کو کیا معلوم کہ ایک ایک جملہ کہنے میں میری کتنی جان نکل جاتی ہے. طاقت صرف ہوتی ہے. اور میں ممکن نہیں ہوتا ہے کہ جب میرے جذبات انوالو ہو جائیں، چاہے فضائل ہوں یا مصائب ہوں یا علمی مطالب ہوں، تو پھر میرا لب و لہجہ بھی میرے اختیار میں نہیں رہتا ہے، میرے اختیار میں نہیں رہتا ہے. تو بہرحال جتنی توفیق ہوتی ہے اور سکت ہوتی ہے آپ تک مطالب گزارش کرنے کی کوشش کرتا ہوں. ایک صلوات پڑھ دیجیے. ملک خدا کی بحث بہت اہم ہے، لیکن ملک خدا یہی ہے. ملک خدا کے شہری بننے کی سبیل یہی ہے کہ ہم اپنے اندر کے خناس کو نکالیں اور سورہ ناس کو پڑھیں. پورا قرآن نہیں، 114 سورہ ہیں قرآن میں، پورا قرآن نہیں، ایک آخری سورہ والناس ہی کوئی سمجھ لے، دل سے قبول کر لے، اس ذات حق کو اپنا رب سمجھے، اسی کو اپنا
ملک و مالک سمجھے، اسی کو اپنا معبود سمجھے، مشکل حل، کوئی مشکل ہی نہیں ہے، اسی کی بارگاہ میں پناہ لے لے۔ ملک خدا میں آ گیا، توجہ ہے، اس ملک خدا میں، سب ملک خدا میں ہیں مگر سب غفلت میں ہیں۔ اس ملک خدا میں جو لوگ واقعاً خدا کی بات کرتے رہتے ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے نبی، رسول، اوصیاء، اولیاء، وہ اللہ کے ملک کے اچھے اور بہترین شہری ہیں اور اللہ کی طرف سے معین کردہ عہدیدار ہیں، صاحبان منصب ہیں، صاحبان منصب ہیں، اور جس کا ملک ہوتا ہے وہی تو منصب عطا کرتا ہے۔ جس کا ملک ہوتا ہے، اللہ کے ملک کو تسلیم کرنا مسلمانوں کے لیے بھی مشکل اس لیے ہے کہ مسلمانوں کی عادت پڑ گئی ہے حکمراں خود سے بنانا۔ آئے تو صحیح کوئی ہم سے بات کرے شرک اور کفر کی۔ خدا کا ملک اور خلیفہ بنائیں گے ہم، خدا کا ملک حکمراں بنائیں گے ہم۔ کوئی وحی نازل ہوئی ہے حضرت ابو بکر بغدادی پر؟ کوئی وحی نازل ہوئی ہے کہ 21ویں صدی میں آپ خلیفہ مسلمین اور امیر المومنین ہیں؟ یہ القاب غصب کرنے کا ایک سلسلہ قائم ہے۔ یہ چیز کیا سیاسی گفتگو ہے؟ یہ توحید سے جڑی ہوئی نہیں ہے۔ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کہنے والے ہر فرد کی ذمہ داری ہے، محمد رسول اللہ کہنے والے ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ سوچے آج عراق کی سرزمین پر یہ حضرت ابو بکر بغدادی کون سی شے ہیں؟ کس نے انہیں خلیفہ بنایا؟ اللہ نے، رسول نے، امت اسلامیہ نے، صلحاء امت نے، یا یہودیوں نے بنایا ہے؟ یہ مسائل ممبر سے نہ چھیڑے جائیں، سیاسی مسائل ہیں یہ۔ اسلام کو مسخ کرنے کی ایک تدبیر ہے۔ یہ وہ تدبیر ہے کہ مسلمانوں کے بچے اسلام سے نفرت کرنے لگیں۔ میں نے خود سنا ہے، کل بھی یہاں بیٹھ کے ان کا لیکچر سن رہا تھا میں۔ مشہور سائنٹسٹ ہیں اسٹیون ہائنبرگ، بہت سنجیدہ سائنسداں سمجھتا تھا میں۔ آپ فزسسٹ ہیں، آپ سائنسداں ہیں، آپ کو نوبل پرائز مل چکا ہے، سب کچھ ہے، ٹھیک ہے، اسلام کی خلش آپ کے دل میں کیوں ہے؟ بطور خاص اسلام، کہ یہ قوم عجیب ہے، یہ ملت عجیب ہے، یہ امت عجیب ہے، اللہ پہ اس کا عقیدہ بہت مضبوط ہے۔ یعنی کوئی اور قومیں تو پتہ نہیں کس تقریر میں نے عرض کیا تھا کہ شیطان شراب خانوں میں تھوڑی جاتا ہے۔ یقین جانیے شیطان سے بڑا زاہد کوئی شخص نہیں ہے اس معاملے میں، نہ پیتا ہے نہ شراب خانے میں جاتا ہے، گناہ کے مراکز پہ نہیں جاتا، بیٹھا ہوا ہے کہاں؟ وہ اس نے اپنی جگہ کہاں بنائی ہے؟ صراط مستقیم پر۔ صراط مستقیم پر بیٹھا ہوا ہے، مسجد کے دروازوں پہ بیٹھا ہوا ہے۔ مجھے یہ شعر ایک لحاظ سے اچھا تو نہیں لگتا، لیکن کسی اور کا نہیں، مولانا الطاف حسین حالی کا شعر ہے، جو خود مولانا تھے، ان کے چہرے پہ خود داڑھی تھی، اور اردو میں بڑا ان کا احترام ہے، اور میرے دل میں بڑا ان کا احترام ہے، بڑا مرتبہ ہے۔ اردو کے سعدی کہلاتے ہیں، بہت با اخلاق شخصیت تھی مولانا
شمس العلماء الطاف حسین حالی، مگر فرماتے ہیں کہ اپنے جوتوں سے رہیں سارے نمازی ہوشیار۔ اس شعر کی دو قرتیں ہیں، ایک جگہ میں نے یوں پڑھا کہ اپنی جیبوں سے رہیں سارے نمازی ہوشیار، اور ایک جگہ ہے کہ اپنے جوتوں سے رہیں سارے نمازی ہوشیار۔ ایک بزرگ آتے ہیں مسجد میں خضر کی صورت، مولانا حالی کا شعر ہے، مولانا حالی کا شعر۔ تو مسجد میں خضر کی صورت بنا کر شیطان پہنچتا ہے، صراط مستقیم پر شیطان بیٹھا ہوا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ مسلمانوں کے بچے اسلام سے بیزار ہو جائیں۔ کل رات میں بھی عرض کیا تھا، پھر عرض کر رہا ہوں، بار بار عرض کرتا رہوں گا۔ ذرا آپ دیکھیے تو آج پوری دنیا میں انسانی ضرورتیں کیا ہیں، بنیادی انسانی ضرورتیں کیا ہیں، سلگتے ہوئے اور بھڑکتے ہوئے سوالات کیا ہیں، دہکتے ہوئے سوالات کیا ہیں۔ انسانی ضرورت کیا ہے، اسلامی ضرورت کیا ہے، مسلمانوں کی ضرورت کیا ہے، غیر مسلموں کی ضرورت کیا ہے، امن و عافیت کے کیا تقاضے ہیں۔ بھوک سے لوگ مر رہے ہیں، جہالت سے لوگ تباہ ہو رہے ہیں، بے امنی سے لوگ ہلاک ہو رہے ہیں، اور جو خلیفۃ المسلمین بنے ہیں ان کی پرائرٹیز کیا ہیں؟ بس ایک بار دہرانا چاہتا ہوں، پھر نہیں دہراؤں گا۔ ابتدائی بالکل شروع کی پرائرٹیز کیا ہیں ان کی؟ عورتوں کا ختنہ کرنا ضروری ہے، جیسے اسلام میں سب سے بڑا واجب رکاکت ذہن و پستی طبیعت کی کوئی انتہا ہوتی ہے۔ دوسری پرائرٹی کیا ہے؟ اللہ کے نبیوں کے مزارات کو اڑا دو، اصحاب کی قبروں کو کھود دو، قبروں سے لاشیں نکالو، ان کے ساتھ بے حرمتی کرو، کلمہ گویوں کو ذبح کرو کلمہ پڑھ پڑھ کر، تاکہ جب اللہ اکبر کہہ کر آپ کسی کو ذبح کریں گے تو اس کی اولاد لفظ اللہ اکبر سے بھی نفرت کرنے لگے گی۔ یہ ہے پرائرٹیز کس کی؟ امیر المومنین اور خلیفۃ المسلمین اور اسلامک اسٹیٹ کے بانیوں کی۔ یہ اسلام ہے، اور بڑے بڑے مدارس کے علماء بیعت کر رہے ہیں۔ اس کے معنی یہ ہے کہ ان کو آج تک معلوم نہیں کہ خلیفۃ المسلمین اور امیر المومنین ہونے کے آداب اور شرائط اور اوصاف کیا ہونے چاہیے۔ اس لیے ہمیں حق پہنچتا ہے کہ ہم ممبر سے توحید کے ساتھ ساتھ امامت کی بحث کرتے رہیں، غدیر پڑھتے رہیں، کربلا پڑھتے رہیں، یاد دلاتے رہیں کہ اللہ نے اور اللہ کے رسول نے انسانوں کی حکمرانی کا معیار کیا قائم کیا ہے۔ جب ہم توحید کی بات کرتے ہیں، کلمہ لا الہ الا اللہ کی بات کرتے ہیں، صفات ثبوتیہ کی بات کرتے ہیں، صفات سلبیہ کی بات کرتے ہیں، تو یہ صرف مکتبی بحث نہیں ہے، زندگی کی بحث ہے۔ اور جب ہم غدیر کی بات کرتے ہیں تو صرف یہ عقیدے اور عقیدت کی بحث نہیں ہے، زندگی کی بحث ہے، ہماری زندگی کی بحث ہے، مسلم امہ کی زندگی کی بحث ہے، اور اقوام و ملل کی زندگی کی بحث ہے، بشریت کی زندگی کی بحث ہے، اسلام کی زندگی کی بحث ہے۔ اسلام زندہ رہے گا تو یا آغوش غدیر میں یا آغوش کربلا میں۔ دو چیزیں ہم نہیں بھولتے نا، ہمیں اس کا تانا دیا جاتا ہے، یہ دیوانے ہیں،
مجھے شعر یاد آتا ہے مرحوم و مغفور، اکثر پڑھ دیتا ہوں یہ شعر، جناب وفا ملک پوری کا۔ وہ فرما گئے ہیں کہ شبیر کے دیوانوں کو سمجھائے نہ دنیا۔ سنو دیوانوں سنو، شبیر کے دیوانوں کو سمجھائے نہ دنیا، یہ خوب سمجھ بوجھ کے دیوانے ہوئے ہیں۔ شبیر کے دیوانوں کو سمجھائے نہ دنیا، یہ خوب سمجھ بوجھ کے دیوانے ہوئے۔ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، ہمیں کچھ نہیں آتا، ہم کچھ جاننا بھی نہیں چاہتے۔ دو چیزیں کافی ہیں ہمارے لیے، غدیر و کربلا، یہ ثقلین کافی ہے۔ یہ ثقلین ہے، غدیر ایک ثقل ہے، کربلا بھی ایک ثقل ہے، یہ بھی ثقلین ہے۔ قرآن ایک ثقل ہے، اہل بیت ایک ثقل ہے، وہ بھی ثقلین ہے۔ ثقلین سے ثقلین تک ہمارا سفر جاری ہے۔ ہمارا سفر ثقلین سے ثقلین تک ہے۔ غدیر میں اسلام مکمل ہوتا ہے اور کربلا میں اسلام محفوظ ہوتا ہے۔ غدیر میں اسلام کامل ہوتا ہے اور کربلا میں اسلام آ کر محفوظ ہوتا ہے، پناہ گزین ہوتا ہے۔ مولانا محمد علی جوہر کا وہ شعر بھی بڑا قیمتی شعر ہے، بہت مشہور ہے، آپ میں سے ہر ایک کو یاد ہوگا۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اور انہوں نے تو یہی کہا ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، مگر بس ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام زندہ ہو گیا بس کربلا کے بعد۔ اب اسلام کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ بس عزیزان گرامی، اب مجھ سے گفتگو آگے بڑھائی نہیں جا رہی ہے، طاقت نہیں ہے، لیکن آج میں نے صرف یہ عرض کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ سب ہماری زندگی سے مربوط مسئلے ہیں۔ حقیقی زندگی، واقعی زندگی، جیتی جاگتی زندگی، معاشرتی اور سماجی زندگی، یہ سیاسی اور اقتصادی زندگی، اس دنیا کی زندگی اور اس دنیا کی زندگی، دونوں سے مربوط ہیں یہ بحثیں۔ یہ صرف عقیدے اور عقیدت کی بحث نہیں ہے کہ ہم امامت پر بحث کرتے رہتے ہیں، علی کے فضائل پڑھتے رہتے ہیں، حسین کے مصائب پڑھتے رہتے ہیں، یوں ہی اسلام کی زندگی کا مسئلہ ہے۔ معیار قائم کیا ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں تو کہتا ہوں عزادارو، اس سال ہرگز 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 40ویں کے روز 20 صفر کو یا 8 ربیع الاول کو الوداع یا حسین کا نوحہ نہ پڑھنا۔ ہم حسین کو کبھی الوداع نہیں کر سکتے،
حسین کو ساتھ رکھو اور غدیر و کربلا کا اتنا تذکرہ کرو کہ پھر کسی ابو بکر کے سر اٹھانے کی ہمت نہ پڑے. یہودیوں نے بنا دیا انسٹیٹیوشن خلافت کا اور ہم بیعت کر لیں. امریکہ نے اور اسرائیل نے مل کے بنا دیا انسٹیٹیوشن خلافت کا اور ہم بیعت کر لیں. پہچانیں یہ سیاسی گفتگو نہیں ہے، دینی گفتگو ہے، یہ مذہبی گفتگو ہے، یہ توحید اور آخرت سے جڑی ہوئی گفتگو ہے. پہچانو مسلمانوں تمہارے ساتھ کیا سازشیں ہو رہی ہیں. ایک طرف یہ کوشش ہے کہ کوئی مسلمان روئے زمین پر کوئی کلمہ گو چین کی نیند سونے نہ پائے، اور دوسری طرف یہ ہے کہ تم تو ہو گئے مسلمان، تمہاری نسل مسلمان رہنے نہ پائے. تمہارے درمیان ایسے فتنے اٹھائے جائیں گے کہ تمہیں اسلام سے نفرت ہو جائے، اذان سے نفرت ہو جائے، کلمہ اللہ اکبر سے نفرت ہو جائے، کلمہ لا الہ الا اللہ سے نفرت ہو جائے. اور جب بھی ایسا ہو تو پلٹ کے دیکھنا کربلا کی طرف. مدد لو کربلا سے. کربلا کے بے سہارے تمہارا سب سے بڑا سہارا ہے. دیکھو کربلا کی جنگ میں کیا ہوا تھا. کم سے کم 30,000 کے لشکر کے مقابلے میں 70-72 افراد کا لشکر لے کر فرزند رسول حسین ابن علی، حسین ابن فاطمہ، حسین ابن محمد، حسین ابن رسول 70-72 کا قافلہ لے کر آیا تھا. تہذیب کیا تھی، جنگ کا سلیقہ کیا تھا، حسین کی اسٹریٹجی کیا تھی. کچھ بھی ہو جائے جنگ میں ہم پہل نہیں کریں گے. اللہ اکبر. پانی بند کرتے ہیں کر دیں، ہم جنگ میں پہل نہیں کریں گے. آج 7 محرم ہے. سال بھر آپ انتظار کرتے ہیں کہ محرم آئے گا تو آقا کا ماتم کریں گے. محرم آتا ہے اور چلا جاتا ہے. کس تیزی سے چلا گیا، کس تیزی سے چلا گیا. اب اس سال محرم کو جانے نہ دینا. یہ تذکرہ رکنے نہ پائے، مسلسل رہے یہ تذکرہ. وارث خون حسین آنے والا ہے. استقبال کی تیاریاں کرو، استقبال کی تیاریاں کرو. ایمان پختہ رہے، عمل میں استواری رہے، ثبات قدم رہے، کلمہ لا الہ الا اللہ سے وفاداری میں کمی نہ آنے پائے. کسی فریب کار کے ہاتھ پہ بیعت نہ کرنا، حق کا دامن نہ چھوڑنا. اور حق کا دامن تھامے رہنے میں سب سے زیادہ مدد کریں گے تمہاری حسین، اور حسین کے ساتھ شہید ہونے والے 72 شہداء. سید الشہداء کا پہلا یہ اصول کہ ہم جنگ میں ابتدا نہیں کریں گے. اور اس کے بعد آداب کیا ہیں، انداز کیا ہے. جب 9 محرم کو حملہ کرنے کی کوشش کی گئی تو ایک شب کی مہلت لی. کس لیے؟ شب بھر کیا کیا؟ تلاوت کلام خدا، نماز، ذکر، دعا. اور جب صبح عاشور نمودار ہوئی تو سرکار سید الشہداء کے لشکر میں قافلے میں ایک مؤذن بھی تھا. روزانہ وہ مؤذن اذان دیتا تھا.
مگر روز عاشورہ حضرت نے اس مؤذن کو کہا تم خاموش رہو، اور اپنے بیٹے علی اکبر کو بلایا، کہا بیٹا آج تم اذان دے۔ کل آپ علی اکبر کا ماتم کر چکے، علی اکبر بیٹا آج تم اذان دے دو۔ کیوں؟ حجت تمام کرنی ہے، حجت تمام کرنی ہے۔ علی اکبر وہ بیٹا ہے جو صورت میں، سیرت میں، گفتار میں رسول کی شبیہ ہے۔ تو ایک مرتبہ رسول اللہ کی آواز میں اذان گونج جائے، رسول اللہ جب کہتے ہوں گے اللہ اکبر تو کیا شان ہوتی ہوگی، جب رسول اللہ فرماتے ہوں گے اشہد اللہ الہ الا اللہ کیا شان ہوتی ہوگی۔ حضور کے ساتھ ذرہ ذرہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، ذرہ ذرہ تسبیح و تحمید الہی کرتا ہے۔ تو آج اس کی اذان ہو جائے جس کی آواز رسول کی آواز ہے۔ جناب علی اکبر نے اذان دی، نماز با جماعت ہوئی، اور اس کے بعد دشمنوں نے جنگ کا سلسلہ شروع کیا، حملہ اولا ہوا، اصحاب و انصار شہید ہوئے، پھر دست بدست جنگ کا سلسلہ شروع ہوا۔ جب انصار کی فہرست تمام ہو چکی تو بنی ہاشم کا سلسلہ شروع ہوا۔ سب سے پہلے صحیح روایات کی بنا پر یہی ہے کہ سب سے پہلے آقا نے اپنے جوان بیٹے علی اکبر کو بھیجا، لیکن جب علی اکبر شہید ہو گئے نا تو پھر کسی کو قرار نہیں تھا۔ اون چاہتے تھے کہ پہلے وہ شہید ہو جائیں، محمد چاہتے تھے پہلے وہ شہید ہو جائیں، قاسم چاہتے تھے پہلے وہ شہید ہو جائیں، ہر بچہ ہر نوجوان چاہتا تھا شہید ہو جائے۔ امام حسن کی یادگار قاسم کا سن، قاسم کی عمر کم ہے، ابھی 13 برس کا سن ہے، 13-14 کے درمیان ہے، اور قد ایسا بوٹا سا قد ہے کہ کوئی زرہ ان کے جسم پر پوری نہیں اترتی۔ کربلا میں بھی جو جاتے تھے امام کی طرف سے بھی جو گئے ان کے جسم پہ زرہ تھی، مگر قاسم وہ ہے جس کے جسم پہ کوئی زرہ نہیں ہے، معمولی سا کرتا ہے، معمولی سی قبا، کوئی زرہ نہیں ہے۔ اور ماں نے شب بھر تربیت دی ہے، تربیت کی ہے، شب بھر یاد دہانی کرائی ہے، بیٹا قاسم کل تمہیں امو جان پہ جان نثار کرنی ہے۔ یہ صرف امو جان نہیں ہے تمہارے، یہ چچا نہیں ہے، یہ امام وقت ہیں بیٹا، فرزند رسول ہیں، میں رسول اللہ کی بہو ہوں، میں رسول اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گی، میں فاطمہ زہرا کے سامنے کیسے جاؤں گی بیٹا اگر تم قربان نہیں ہوئے۔ ماں بیٹے کو قربانی کے لیے تیار کر رہی ہے۔ روز عاشورہ جناب قاسم جب آئے ہیں حضرت سید الشہداء کے پاس، خدا کی قسم یہ بڑے قیامت کے مصائب ہیں، یہ بڑے قیامت کے منظر ہیں۔ میں اپنی طرف سے کوئی نہ عبارت آرائی کرتا ہوں نہ منظر نگاری، میں تو بہت ہی ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں تاریخ کی سچائی بیان کر دیتا ہوں۔ روز عاشورہ حضرت نے بہت سو کو رخصت دی ہے، مگر جب قاسم کو رخصت کرنے کا موقع آیا ہے ایک عجیب کیفیت تھی حسین پر، حسین جیسا شجاع، حسین جیسا صابر، حسین جیسا کوہ عزم، حسین جیسا اولو العزم، قاسم ایسا پیارا بھتیجا تھا کہ جب قاسم آیا تو کلیجے سے لگا کے اتنا روئے کہ غش کھا کے زمین پر گر گئے۔ ایک طرف حسین گرے زمین پر، ایک طرف قاسم، پھر اٹھے، پھر سینے سے لگا کے رونا شروع کیا۔ کسی صورت سے اجازت دینے کا دل نہیں چاہتا، قاسم ہیں کہ بضد ہیں۔ اور
ایک مرتبہ جب قاسم نے دیکھا کہ امو اجازت نہیں دے رہے ہیں، ایک گوشے میں جا کر بیٹھے، محموم ہیں، مغموم ہیں، رنجور ہیں، متفکر ہیں، سوچ رہے ہیں کیا تدبیر اختیار کی جائے۔ یاد آیا بابا نے بازو پہ کوئی تعویذ باندھا، کہا تھا بیٹا، ماں نے بار بار سمجھایا ہے کہ بابا یہ تعویذ باندھ کے گئے ہیں اور کہہ گئے جب کوئی سخت وقت آئے تو یہ تعویذ کھول کے پڑھ لینا۔ ماں نے یہ تلقین کر دیا ہے کہ یہ بابا نے جو تعویذ باندھا یہ تعویذ کسی سخت موقع پر کھول کے پڑھ لینا۔ قاسم نے تعویذ کھولا، اس میں خلاصہ مضمون یہ تھا کہ میرے بھائی حسین، کربلا میں جب تم تنہا ہوگے، میں نہیں ہوں گا، میری طرف سے یہ میرا بیٹا نذرانے میں قبول کر لینا۔ بس قاسم خوش ہو گئے۔ قاسم آئے، امو جان میں کچھ نہیں کہتا، یہ تحریر دیکھ لیجئے۔ حسین نے بھائی کی تحریر کو پہچانا، یقیناً حسین نے بوسہ دیا ہوگا، آنکھوں سے لگایا ہوگا، پھر قاسم کو سینے سے لگایا، کہا بیٹا تم نے تو حجت تمام کر دی، جاؤ بیٹا خدا حافظ۔ قاسم گئے۔ قاسم کے حسن اور خوبصورتی کا یہ عالم ہے، دشمنوں نے کہا جب حسن کا لال آیا ہے ایسا لگتا تھا جیسے چاند کا کوئی ٹکڑا سامنے آ گیا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ قاسم کے لال نے جنگ کی، جہاد کیا، بڑا یادگار جہاد، بے زرہ، چھوٹے سے قد کے ساتھ، چھوٹی سی تلوار کے ساتھ، اور بڑے بڑے پہلوانوں کو تحقیق کیا، نامی گرامی سورما قتل کیے۔ لیکن کب تک قتل کرتے؟ چاروں طرف سے تلوار پڑنے لگی، نیزے پڑنے لگے، تیر برسنے لگے، پتھر پڑنے لگے، حسن کا لال ڈگمگایا گھوڑے پر، اور اس کے بعد زمین پر آیا اور آواز دی، امو جان میرا آخری سلام۔ حسین تیزی کے ساتھ پہنچے، بے نظیر سرعت کے ساتھ۔ جب حسین پہنچے تو دیکھا کوئی شقی چاہتا ہے قاسم کا سر جدا کر دے۔ حسین تڑپ گئے، بلند آواز سے کہا او شقی، میرے رہتے ہوئے میری نگاہوں کے سامنے تو چاہتا ہے قاسم کا سر جدا کرے۔ حسین نے حملہ کیا، وہ شقی جب فرار کرتا ہوا دور گیا، ادھر کی فوجیں ادھر، ادھر کی فوجیں ادھر، ہلچل ہوئی، قاسم زندہ پامال ہو گئے۔ قاسم کہتے جاتے تھے چچا جان پسلیاں ٹوٹی جاتی ہیں، سینہ چور ہوا جاتا